نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج حوامیم سبع میں 5ویں سورہ الدخان ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلے اس سورہ کی ایک فضیلت سن لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن یعنی اس 24 گھنٹے میں سورہ الدخان کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ جمعے کے 24 گھنٹوں میں جو شخص سورہ الدخان کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ جل شانہ جنت میں اسے گھر عطا فرمائے گا، جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اور جنت کا محل کتنا بڑا اور کیسا ہوگا، اس دنیا میں کوئی محل ویسا نہیں ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے بس ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ اگر حکومت یہ کہے کہ ہر جمعے کو سورہ الدخان پڑھو، ہم ڈی ایچ اے میں کیولی میں تمہیں ایک بنگلہ دیں گے، یہاں مسجد کی مسجد بھری ہوگی، سب سورہ الدخان کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حکومت گارنٹی دے کہ ہم آپ کو ڈی ایچ اے میں کیولی میں بنگلہ دیں گے جو اس کی تلاوت کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کی حقیقتوں پر جو نظر آتی ہیں اس پر ہمیں یقین ہے، اور آخرت کی نعمتوں پر اور آخرت کے وعدوں پر جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسا یقین ہونا چاہیے، الحمدللہ یقین ہے، ہم مانتے ہیں کہ آخرت، لیکن ویسا نہیں ہے جیسا اپنی ان آنکھوں سے دیکھی نعمتوں پر یقین ہوتا ہے۔ اور اللہ نے شرط ہی پہلے یہ لگائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہ اپنے دیکھے سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ بس جب یہ مقام حاصل ہو جائے تو اب سمجھیے کہ ایمان کامل ہوا۔ تو اس لیے اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سورہ اور اس کے علاوہ کئی سورتیں، کئی آیتیں ہیں جن کی پڑھنے کی فضیلت ہوتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن عموماً بے سمجھے پڑھتے ہیں۔ یہ جو تکرار کے ساتھ پڑھوایا جاتا ہے، اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے سوچو تاکہ ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی رہے۔ اس میں جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں ان پر ہمارا یقین رہے، اور یہی ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری چیزیں۔ اب عشاء کی نماز کے بعد سورہ الملک پڑھنے کی فضیلت ہے، قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ آپ اس کے مضمون پر غور کیجئے، اور ظاہر ہے کہ اس کے مطابق اگر زندگی بسر کی جائے تو اللہ عذاب قبر کو دور فرما دے گا۔ یہی معاملہ باقی صورتوں کو بھی ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں جن کی خاص فضیلت بیان فرمائی گئی، ورنہ تو پورا قرآن ہی بابرکت اور بافضیلت ہے۔ ان کے مضامین کو پڑھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ سورہ الدخان میں اللہ جل شانہ نے دوسری حوامیم کی طرح توحید، رسالت اور آخرت بیان فرمائی ہے، جو اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں۔ مکی دور کی سورہ ہے،
مکی دور کی صورتوں میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بنیاد کو مضبوط کیا جاتا ہے، یقین کو پختہ کیا جاتا ہے، یقین بن جائے باقی سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو نہیں مانتے کافروں کے لیے تنبیہات ہیں اور آخرت کے عذاب کے کچھ نمونے اسی دنیا میں وہ ذکر فرمائے گئے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، اس روشن کتاب کی قسم ہے۔ اور یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ جل شانہ جب کسی چیز کی قسم اٹھائے تو اس چیز کو اگلے مضمون کے لیے شاہد اور گواہ کے طور پر پیش فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مضامین ہیں توحید کے، رسالت کے، آخرت کے، تنبیہات کے، ان کے لیے اللہ نے اس قرآن کو گواہ بنا کر پیش فرمایا، اور گواہ بہیں طور ہے کہ قرآن کا جواب لانے سے وہ لوگ عاجز آ گئے اور اب تک عاجز ہیں۔ تو لہٰذا قرآن سچی کتاب ہے، لہٰذا جو کچھ قرآن میں بیان فرمایا جا رہا ہے وہ سچا ہے، تو ہم اس کتاب مبین کو گواہ بنا کر کہتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اللہ جل شانہ نے اس کتاب کی عظمت کو بیان فرمایا۔ یہ کتاب بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے ایک خاص گھڑی اور خاص رات کا انتخاب فرمایا۔ ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا، ایک بابرکت رات میں۔ اللہ جس رات کو بابرکت فرمائے اس کی برکتوں میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ انا کنا منذرین، کیوں نازل کیا؟ کہ ہم انذار کرنا چاہتے تھے۔ ہم، انذار کا معنی ہے بدی کے بد انجام سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ ہم بتانا چاہتے تھے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو گناہ کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، اس کا انجام، ان بدیوں کا انجام بد ہوگا، اس لیے ہم نے یہ قرآن نازل فرمایا۔ اور یہ رات ایسی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس رات میں ہر محکم کام، ہر پختہ کام، ہر پر حکمت کام ہماری بارگاہ سے حکم ہو کر بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ رات ایسی ہے، یہ بابرکت رات ایسی ہے کہ اس رات سے لے کر آئندہ سال اس رات تک جتنے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں ایک سال کے، اہم امور، محکم اور پر حکمت کام افراد کے بارے میں، ملکوں اور قوموں کے بارے میں، وہ تمام کام بانٹے جاتے ہیں۔ ہماری بارگاہ سے حکم ہوتا ہے یہ فلاں فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہے، فلاں فرشتہ یہ کرے گا، فلاں فرشتہ یہ کام کرے گا۔ تقدیر میں تو سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے۔ سال بسال اللہ جل شانہ ایک ایک سال کی ڈیوٹیز اور فرائض وہ فرشتوں کو سونپتا ہے، اس سال تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو اس ایسی رات میں یہ قرآن نازل کیا گیا، ایسی رات میں جو تقدیر کی رات ہے، یعنی جو اس قرآن کو مانے گا اور اس پر عمل کرے گا اس کی تقدیر سنور جائے گی، اس کی زندگیاں سنور جائیں گی، خواہ وہ فرد ہو، خواہ وہ قوم ہو، خواہ کوئی ملک ہو۔ دنیا جہان کے انسان اس کتاب سے اگر چمٹ جاتے ہیں، اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو ان قوموں کی، انسانوں کی تقدیر بنانے والی یہ کتاب ہے۔ ہم نے ایسی رات میں یہ کتاب نازل فرمائی۔
انا کننا مرسلین، ہم رسول بھیجنے والے تھے، ہم اس لیے ہم رسول بھیجنے والے تھے۔ اور یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا؟ رحمتم من ربک، تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے، یہ سب کچھ تیرے رب کی رحمت کے طور پر ہوا، بس رب نے کرم کیا، آپ کو رسول بنایا۔ اور یہ کتاب رحمت، رسول بھی رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور کتاب بھی سراپا رحمت ہے۔ تو اللہ رحمت فرمانا چاہتا تھا، تیرا رب رحمت فرمانا چاہتا تھا، اس نے رحمت یہ فرمائی کہ ہم رسول بھیجنا چاہتے، ہم بھیجنا چاہتے تھے، صرف اپنی رحمت کرنا چاہتے تھے، ہم نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ کیوں نہ ہو، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وہی، سنتے تو ہم بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کچھ، لیکن سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ سن رہا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کس زمانے میں کیا نازل کرنا ہے، کسے بھیجنا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو اس نے اپنے کامل سمع و علم کی بنیاد پر اس زمانے میں یہ کتاب نازل فرمائی اور اپنے رسول کو بھیجا۔ یہ رب کون سا ہے؟ میرے رب نے کہا تھا کہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ وہ رب کیسا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور ان دونوں کے مابین کا رب۔ یہ آسمان اور زمین کا مابین کتنا وسیع و عریض ہے، سائنس نے ابھی تک اس کی ایک جھلک دیکھی ہے، اور انسان حیران ہے، اور خدا جانے اس سے کتنا یہ جہان کتنا وسیع ہے۔ اس کے مابین کا رب، مالک، اس کا پروردگار، وہ رحمت کرنا چاہتا تھا۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں واقعی یقین ہو، وہ رب ہے، ہر چیز کا رب ہے، پروردگار ہے، اگر تمہیں واقعی یقین ہو تو تم اس پر ایمان لے آؤ۔ اس سے پہلی سورہ میں یہ بات گزر چکی، سورہ زخرف میں یہ مانتے تھے کہ رب اللہ ہے، یہ مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، یہ مانتے تھے، لیکن جب بات آتی تھی کہ جب خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، پروردگار بھی وہ ہے، تو پھر تم معبود کسی اور کو کیوں بناتے ہو؟ یہاں سے آ کر بھٹک جاتے تھے۔ تو اور یہ بھٹکنا کہ سب کچھ ماننا لیکن اسے معبود واحد معبود نہ ماننا، یہ کہنے کے باوجود گویا کہ وہ یقین نہیں ہے انہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں واقعی یقین ہو تو تم اس بات کو مان لو کہ وہ رب ہے۔ تو اپنی زبان سے مانتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہاں جس لیلہ مبارکہ کا ذکر فرمایا گیا ہے، یہ شعبان کی 15ویں شب، جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور پھر شب قدر کی جتنی فضیلتیں ہیں یا اس سورہ میں جو کچھ بیان فرمائی گئی ہیں، یہ سب شب برات پر فٹ کر دی جاتی ہیں، اور بجٹ کی رات اس کا نام رکھ لیا گیا۔ اس رات خوب عبادت ہوتی۔ اس کا سبب اصل میں یہ ہے کہ کسی حدیث میں، ایک حدیث ہے جس میں شب برات کو شب مبارک فرمایا گیا۔ اب قرآن مجید میں یہاں لیلہ مبارکہ کہا گیا، اس حدیث میں اس کو شب
مبارک لیلہ مبارکہ فرمایا گیا تو یہاں اشتباہ ہو گیا اور انہوں نے ان آیتوں کا مصداق شب برات بنا دیا۔ وہ بھی شب مبارک شب ہے، لیکن اس شب کی برکتیں اور ہیں، اس شب کی برکتیں اور ہیں۔ ان آیتوں کا مصداق 15ویں شعبان کی رات شب برات نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، اور قرآن خود یہ کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جبکہ 15ویں شب وہ تو شعبان کی ہے، رمضان کی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ درست نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب قدر، سورۃ القدر جو شب قدر کی فضیلت میں مستقل نازل ہوئی، وہ سورہ کے مضامین اور ان ابتدائی آیات کے مضامین بالکل ایک جیسے۔ اب دیکھیے اس سورہ کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ القدر ہے، تقدیر کی رات ہے۔ اب یہاں کیا چیز فرمائی کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، جو تقدیری فیصلے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ امر حکیم یفرق، تو یہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا اس سورہ میں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس شب کی فضیلت کیا ہے کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس سورہ میں فرمایا کہ وہ لیلۃ مبارکۃ، وہ بابرکت رات ہے۔ تو یہی برکت ہے کہ اس شب کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر اس سورہ میں فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں۔ اور یہاں بھی اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انا کنا مرسلین، ہم بھیجنے والے ہیں، یعنی انسانوں میں اپنے رسول بھیجتے ہیں اور فرشتوں کو بھی ہم رسول اپنا بنا کر اس شب میں بھیجتے ہیں۔ وہاں تنزل ہے، یہاں انا کنا مرسلین ہے۔ اور وہاں یہ فرمایا کہ کس کام کے لیے بھیجتے ہیں، من کل امر، ہر امر کے لیے۔ اور یہاں یہی فرمایا کہ کل امر حکیم، بالکل الفاظ وہی ہیں۔ وہاں یہ فرمایا کہ نازل ہوتے ہیں فرشتے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے۔ یہاں یہ فرمایا کہ امرا من عندنا، ہمارے حکم سے۔ امر اور اذن ایک ہی معنی میں ہے۔ وہاں یہ فرمایا کہ رات کیسی ہے، سلام، سراپا سلامتی۔ یہاں فرمایا کہ رحمتم من ربک، یہ جو ہم بھیجتے ہیں تو رحمت کے طور پر بھیج رہے ہیں، سلام ہے اور سلامتی ہے اور رحمت ہے۔ تو چونکہ معنی ان آیات کا اور سورہ القدر کا بالکل ایک جیسا ہے، اس لیے ان آیتوں کا مصداق رمضان شریف کی راتیں ہیں۔ شب قدر اس کا مصداق ہے، شب برات اس کا مصداق نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں اس واضح کتاب کی، لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ پوری کتاب کو دیکھو اور پھر اپنے حالات پر غور کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بس یہ بات ہے مسئلہ الوہیت یا مسئلہ الہ، جس میں آ کر لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، اور ان کے اعتقادات اس زمانے میں
کچھ بتوں سے وابستہ ہوتے تھے، اور ہمارے زمانے میں اب بت تو نہیں ہوتے لیکن کچھ شخصیتوں سے اپنی وہ امیدیں اور آرزوئیں وابستہ کر لیتے ہیں، یہ ہمارا یہ کام کر دے گا، ہمارا یہ فلاں یہ کام کر دے گا۔ یہ غلط ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس لیے کہ سب کچھ جاننے والا وہ ہے، سب کچھ سننے والا وہ ہے، اس لیے سب کچھ کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی بھی بزرگ سے دعا کروانا اور چیز ہے، یہ جائز ہے، باعث برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ دعا کے لیے آتے تھے، ابھی ان آیتوں کے اندر آ رہا ہے، دعا کے لیے آتے تھے، یہ اور چیز ہے۔ یہ اور چیز ہے کہ خود ان بزرگ سے یہ کہا جائے کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں، یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ توحید کے خلاف ہے، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والا وہ صرف اللہ ہے۔ جتنے بزرگ آئے اس دنیا میں، اولیاء ہوئے، انبیاء ہوئے، وہ سب اللہ کے بندے تھے، وہ خود اپنے لیے بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ جہاں اپنے لیے اللہ سے مانگتے تھے، کسی نے ان سے کہہ دیا اس کے لیے بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے۔ مانگنا اللہ سے، دعا صرف اللہ سے، ایاک نستعین، یہ توحید ہے۔ تو فرمایا کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی، اس واضح کتاب کی، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب۔ کبھی یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کیسے مان جائیں، صدیاں گزر گئیں، ہمارے باپ دادا اسی طریق پر، اسی راہ پہ چلتے آئے اور یہی باتیں کہتے آئے، تو کیا ہمارے یہ سب باپ دادا گمراہ تھے، غلط تھے؟ اب یہ جو بات ہوتی ہے یہ انسان کو ضد پر ابھارتی ہے۔ میرے باپ، میرے دادا، وہ غلط ہو سکتے ہیں، یہ انسان اس کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کسی سے بھی گمراہی، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بھی بھٹک سکتا ہے۔ یہ تو پیغمبر ہے، ہر زمانے کوئی بھی پیغمبر ہو جن کا ہاتھ اللہ پکڑ کے رکھتا ہے اور انہیں سیدھی راہ پہ چلاتا ہے، ان کو بھٹکنے ہی نہیں دیتا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، یہ صرف پیغمبر کی شان ہے، باقی کوئی بھی بھٹک سکتا ہے، خاص طور پر اگر ایمان ہی نہیں ہے تو سب سے بڑی گمراہی تو یہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس ضد میں، اس انا میں نہ پڑو کہ ہمارے باپ دادا کیا کہتے تھے، یہ نہیں۔ بل ہم فی شک یلعبون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہیں اور کھیل سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو کچھ کہا جاتا ہے انہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی مذاق ہو رہا ہے ہم سے۔ وہ ہمارے یہ جو ہم پنجابی لوگ ہیں، ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں اے جہاں سچا اگلا جہاں کس ڈٹھا، پتہ نہیں کچھ اس طرح کی بات، یعنی جو آنکھوں سے نظر آتا ہے اس پر ایمان ہے، جو نظر نہیں آ رہا اس کو نہیں مانتے، یا دل کے اندر کچھ کھٹبد ہوتی ہے۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا تھا، شک میں ہے اور کھیل سمجھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اچھا کوئی بات نہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، فضول بحثیں ہیں، فضول بحثیں۔ تو فرمایا لگے رہنے دو انہیں، جو کرتے ہیں کہتے ہیں کہنے دو۔ فرتقب، آپ انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن، اس دن کا آپ انتظار کیجئے جس دن آسمان ایک صریح اور واضح دھواں لے کر آئے گا، یغش الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک عذاب ہے، ایک سزا ہے دردناک۔ ان آیتوں کے پس منظر
میں کئی روایتیں وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ پہلی آیت میں آیا کہ وہ سنی انسنی کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ یہ دعا کر دی کہ اے اللہ، یوسف کے قحط جیسے قحط سے ان کی گرفت فرما۔ جیسے ان کے زمانے میں قحط آیا تھا تو ذرا اپنی قدرت کا نمونہ انہیں دکھا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی گردنوں کا سریا ذرا نرم ہو، گردنیں ان کی جھکیں، کچھ بات تو سنیں۔ تو شفقت کے طور پر نبی کوئی بھی ہو، ان کی اگر کوئی بد دعا ہے تو اس میں بھی شفقت ہی پوشیدہ ہوتی ہے، تاکہ یہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ دنیا میں قحط آئے گا، یہ بات مانیں گے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ دعا کی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ میں قحط پڑا، مکہ میں قحط پڑا۔ یہ سورت مکی ہے، لیکن روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا قحط کا۔ جب تک آپ وہاں تھے تو آپ کے قدم مبارک کی برکت سے، آپ کے وجود اقدس کی برکت سے عذاب سے بچے ہوئے تھے۔ تو پھر قحط آیا، اور اس قحط میں پھر یہ بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ابو سفیان آئے، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بھی لوگ آئے سردار، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قوم مر رہی ہے، دعا کیجیے۔ اتنا تو مانتے تھے نا اللہ کو، تو دعا کیجیے، قوم مر رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ دعا کیجیے، ہم ایمان لے آئیں گے، جیسا کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ تو دعا کی، بلکہ دعا کے ساتھ ثمامہ بن اسال اس زمانے میں گرفتار ہوئے تھا، وہ واقعہ لمبا ہے، میں اس کو ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ وہ سردار تھا یمامہ کا، اور یمامہ اس زمانے میں گندم کا مرکز تھا۔ آج بھی بہت زرخیز زمین ہے ریاض کے پاس، سعودی موجودہ جو سعودی مملکت ہے، اس میں اس کا کیپٹل ریاض کے قریب ہی یمامہ ہے، بڑی زرخیز زمین ہے۔ تو یہاں سے غلہ جاتا تھا۔ تو جب ثمامہ نے اسلام قبول کر لیا، غلہ بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، غلہ بھیجو، جو پہلے جاتا تھا اب بھی جائے۔ تو دعا بھی فرمائی اور اس کا انتظام بھی فرمایا۔ اس واقعے کے حوالے سے اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ فرتقب، سو انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان پر ایک صریح دھواں نظر آئے گا۔ اب یہ دھواں کیسا تھا؟ جب زمین بالکل خشک ہو جائے تو ایک غبار سا اڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور فقر و فاقہ کی وجہ سے آنکھوں کے آگے دھواں چھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے نگاہوں کے سامنے دھواں چھا گیا، ایسا ہی کیفیت ایک ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیت طاری ہوئی۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان فرمائی ہے کہ ایک دھواں آئے گا اور وہ چھائے گا، لیکن مؤمنوں پر اس کا اثر ایسا ہی ہوگا، اتنا ہی ہوگا کہ جیسے زکام ہو جاتا ہے۔ باقی لوگوں کو جو کافر ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہوگا، وہ قیامت سے پہلے ایک عذاب کی صورت ہوگی، لیکن مومنوں کے لیے صرف اتنا ہی کہ جیسے نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی یعنی جو مکہ میں ہوا قحط، اس پر بھی یہ آیتیں منطبق ہو سکتی ہیں، اور جو قرب قیامت میں آنے والا ہے اس پر بھی آیتیں منطبق ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ انتظار کیجئے، جب آسمان پر کھلا
اور سری دھواں چھا جائے گا اور لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، انہوں نے اس وقت کہا، قرآن نے اس کا ذکر کیا، ہمارے رب، یعنی اللہ نے پہلے ہی فرمایا نا کہ وہ رب مانتے ہیں، لیکن جیسے ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے۔ اب یہاں دعا کر رہے ہیں، ہمارے رب یہ عذاب ہم سے کھول دیجئے، یہ عذاب ہم سے دور کر دیجئے۔ ہم یقیناً ایمان لاتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں۔ اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ انا لہم الذکریٰ، یہ نصیحت کہاں قبول کرنے والے، یہ نصیحت کہاں قبول کرنے والے، ان کی آنکھیں کب کھلنے والی ہیں؟ وقد جاءہم رسول مبین، اور ان کے پاس ایک واضح رسول آ چکے۔ اس سورہ میں آپ غور کیجئے پڑھتے ہوئے، المبین کا لفظ وہ خاص طور پر آ رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ میں اسے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے بھی سورہ زخرف کے اندر بھی مبین کا لفظ بار بار اور استعمال فرمایا گیا۔ تو رسول مبین، ایک واضح رسول، کھلے رسول ان کے پاس آئے۔ ثم تولوا عنہ، لیکن یہ اس رسول سے پھر گئے۔ جو رسول آئے ان رسول سے انہوں نے منہ پھیر لیا، اور کیا کہا؟ معلم مجنون، معاذ اللہ، تو سکھلائے ہوئے ہیں، یہ پڑھائے ہوئے ہیں، کسی نے ان کو سکھلایا ہے، پڑھایا ہے، اور یہ آ کر یہاں پر سنا دیتے ہیں۔ اور معاذ اللہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ بھلا دیکھو، کوئی عقل مند آدمی دنیا کی اتنی بڑی بڑی آفرز کو ٹھکرا سکتا ہے جیسے انہوں نے ٹھکرا دی؟ جب یہ ٹھکرا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی عقل معاذ اللہ وہ کام نہیں کر رہی۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ جب رسول آئے اور رسول مبین آئے تو ان کا معاملہ ان کے ساتھ کیا رہا؟ انہوں نے ان کے بارے میں بدتمیزی کی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، یہ عذاب ہم سے ٹال دیں، یہ پھر بھی ایسے ہی ہیں، یہ نصیحت زبانی قبول کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن مانیں گے نہیں۔ اچھا، انا کاشف العذاب قلیلا، ہم کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اس عذاب کو کھول دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ انکم عائدون، تم پھر لوٹو گے، تم پھر وہی کام کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے قیامت کے احوال میں یہ چیز ذکر فرمائی۔ آخرت میں کفار یہ بات کہیں گے، ہمیں ایک چانس دے دیں، پھر ہم وہ کام نہیں کریں گے جو دنیا میں کرتے رہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں، تمہیں اگر ہم پھر بھی دنیا میں لوٹا دیں، تم وہاں جا کر پھر وہی کام کرو گے جو پہلے کرتے رہے۔ یہ انسان بڑا عجیب ہے، وعدے پر قائم نہیں رہتا، نفس اور شیطان کے پھندے میں بہت جلدی پھنس جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے عذاب کھول دیں گے اور تم پھر وہی کام کرو گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، یہ عذاب کس دن آئے گا؟ وہ بڑا عذاب، جس دن کہ ہم بڑی پکڑ کے ساتھ پکڑیں گے۔ بڑی پکڑ، یہ جو پکڑ اوپر آئی ہے یہ تو چھوٹی سی پکڑ ہے، کچھ وقت کے لیے اور کچھ عرصے کے لیے، لیکن ایک دن آئے گا کہ جب ہم بڑی پکڑ کے ساتھ پکڑیں گے، خوب بڑی پکڑ ہوگی۔ یہ قیامت کی پکڑ ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نافرمانی پر پہلے چھوٹی پکڑ آتی ہے، باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، اور پھر بڑی پکڑ آتی ہے،
وہاں پھر مہلت نہیں ملا کرتی۔ قرآن مجید نے پہلی قوموں کی جتنی تاریخ بیان کی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ دن ایسا ہے کہ جس دن ہم ایک بڑی پکڑ کے ساتھ ان کو پکڑیں گے۔ کیوں؟ انا منتقمون، اس لیے کہ ہم انتقام لینا چاہتے ہیں۔ یہ شرک کوئی معمولی جرم ہے، شرک بہت بڑا جرم، یہ بغاوت ہے، یہ اللہ سے بغاوت ہے۔ اور یہ شرک اتنا بھاری جرم ہے، اللہ جل شانہ نے سورہ مریم میں فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ کا بیٹا کہا جائے، اتنی بھاری بات ہے کہ آسمان و زمین ٹوٹ جائیں، اتنی بھاری بات، بہت بڑا جرم۔ دیکھیے ایک شخص ہے، وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے، اس کی ایک سزا ہے، ہوتی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہی نہیں ہے، اسٹیٹ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو جو وائلیشن کر رہا ہے اس کی سزا میں اور جو سرے سے انکار کر رہا ہے اس کی سزا میں بڑا فرق ہے، وہ باغی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، باقی سزاؤں کا ذکر ہے کہ اس گناہ کی یہ سزا حدیث میں بھی موجود ہے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کا جرم کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ شرک پر کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ جرم اللہ فرماتا ہے میں معاف نہیں کروں گا۔ اس کے سوا جرائم، اس کے سوا گناہ جس کے چاہوں معاف کر دوں، یہ نہیں فرمایا کہ سب کے معاف کر دوں، جس کے چاہوں معاف کر دوں۔ تو اس لیے یہ جو کچھ اللہ نے سزا کا ذکر فرمایا، ہمیں اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ شیطان بڑا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے۔ کبھی ظاہراً منہ سے کوئی شرک کی بات کہلواتا ہے، کبھی منہ سے تو نہیں کہلواتا، لیکن انسان کے خیال میں، انسان کے دل میں، ذہن میں شرک کے جراثیم پیدا کر دیتا ہے، تو اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید پہ عمل کی توفیق عطا فرما، توحید اور سنت پر استقامت عطا فرما، شرک اور بدعت سے بچا۔ اے اللہ قرآن کے وسیلے سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، قرآن کے وسیلے سے ہمارے ملک پر نظر کرم فرما، قرآن کے نور سے ہمارے ملک کو روشن فرما، ہمارے گھروں کو روشن فرما، ہمارے دلوں کو روشن فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔